اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ حضرات محترم، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک و خالق اللہ ہے، اور جو بھی شخص کسی چیز کا مالک ہو وہ اپنی جگہ پہ اپنی مرضی کا تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس ساری کائنات جس کا مالک اللہ ہے، اس نے اس کائنات کے اندر اپنا ایک اصول بنایا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک رہے گی۔ وہ اصول کیا ہے؟ اللہ نے کچھ باتوں کو گناہ قرار دیا ہے اور کچھ باتوں کو نیکی کہا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نیکی کے رستے پہ چلے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی عطا کرے گا، اور جن باتوں کو اللہ نے گناہ کہا ہے، کوئی بھی انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو اللہ کی ناراضگی اور غصہ تو اپنی جگہ، لیکن اسے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی امن اور سکون نہیں ملے گا۔ آج ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھ جائیں، کوئی ایسا شخص جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یا کوئی متوسط انسان ہے، یا غربت کے اندر ہے، کوئی بھی ہے، ہر شخص اپنی مصیبتوں کا رونا روتا ہے۔ کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ آخر اسباب کیا ہیں، ہم پہ یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ تو اس کا تذکرہ اللہ اپنی پاک کلام میں ان کلمات کے ساتھ کرتا ہے: ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم۔ اے حضرت انسان، جو بھی تجھ پہ مصیبتیں آتی ہیں نا، اس کا سبب تو خود ہے، تیرے ہاتھوں کا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور آپ یقینی بات ہے، کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ انتہائی پریشانی کے اندر، بے بسی اور مجبوری کے اندر اگر کوئی نیک عمل کریں گے نا، آپ کو نہ صرف سکون ہی نہیں ملے گا بلکہ اللہ آپ کو ان مصیبتوں سے نکالے گا بھی۔ اس کے برعکس آپ کی زندگی کے سارے معاملات درست چل رہے ہیں، آپ اگر نیکی کے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، برائی کے رستے پہ چلے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پریشانیاں گھیر لیں گی، ذہن مطمئن نہیں رہے گا۔ تو آج جن چیزوں کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس کی ہلاکت خیزیاں کیا ہیں، اور وہ گناہ کے اسباب کیا ہیں، کون سے سبب پیدا ہوتے ہیں تو انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ ہے شرک۔ آج اس بات کو بھی فرقہ بندی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، اور اسے ایک دوسرے کے لیے طنز بنا دیا گیا، بجائے اس بات کے کہ مسلمان سوچیں کہ اس گناہ کا ارتکاب میں نہ کروں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فلاں کی بات ہے، چھوڑو، یہ بات اس طرح کہتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان سے یہی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اسے ماننا ضروری نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جب گناہ کریں گے
تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زمین پہ، سمندروں پہ، جہاں بھی جو طوفان برپا ہوتے ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں نے جو کچھ بھیجا ہے، جو کچھ آگے کیا ہے، یہ اس کا کیا دھرا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ جاؤ تم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا جو انجام بد ہوا کیوں ہوا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، ان کا برا انجام اس لیے ہوا کہ ان میں اکثر مشرک تھے۔ لیکن یہ بات میرے عزیز بھائیو یاد رکھنا، یہ گناہ ایسا ہے جسے لوگ گناہ سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ اس کے اسباب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ واقعتاً یہ ایسے رستے ہیں جس میں بہت سے انسان پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت اس گناہ کے متعلق یہ بات فرماتے ہیں، یہ سورۃ نساء آیت نمبر 48، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی انسان سے کوئی غلطیاں 100 ہو جائے، 1000 ہو جائے، 1,00,000 ہو جائے، اللہ بے نیاز ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کیا اللہ کو جھوٹا کہنا انسان کے لیے کوئی لائق ہے کہ وہ اپنے مالک، خالق، رازق کو کہے تو جھوٹ بولتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات یاد رکھیں، لقمان، جنہیں حکیم لقمان کہتے ہیں ہم، یہ دراصل طبیب نہیں تھے، انہیں حکیم اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑے دانا اور عقل مند تھے، اور یہ حقیقتاً ایک غلام تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی جس طرح گزاری اور اپنی اولاد کی تربیت کی نا، اللہ کو وہ اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کے نام پہ ایک سورت قرآن کریم میں اتار دی، سورت لقمان۔ اللہ رب العزت اس میں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کا آغاز کہاں سے کیا؟ کہا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے بیٹے سب سے عظیم ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ میرے عزیز بھائیو، ائمہ مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں شرک کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں قرآن کریم میں یہ بڑی سخت باتیں آئی ہیں نا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تنبیہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو گھبرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں وہ بتائیے، وہ کون سی ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، العیاذ باللہ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے بچائے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ انشاءاللہ اس حدیث میں جو 7 گناہ ہیں جن سے رسول اللہ نے بچنے کا حکم دیا، وہ انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہ بتدریج عرض کروں گا، لیکن آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے کہ شرک یہ کتنا بڑا عظیم گناہ ہے اور کتنے لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہو چکے ہیں۔ سورۃ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں بتاؤں؟ تو آپ نے 3 گناہ بتائے، ان میں سب سے پہلا جو سب سے ٹاپ پہ ہے، کہا الاشراک باللہ۔ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوسرا وعقوق الوالدین، جس ماں باپ کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا اس کی ہمیشہ نافرمانی کرنی۔ تیسرا آپ نے فرمایا الا وقول الزور، جھوٹ بولنا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اتنی مرتبہ یہ بات کہی کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم اپنے دل میں اللہ سے التجا کرنے لگے کہ کاش اللہ کے پیارے حبیب خاموش ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چاہے ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی ہے، شرک کرنا، اسے آج گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی، اور رسول اللہ نے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل، اس شرک سے بچ کے رہنا، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح چیونٹی انسان کے جسم پہ چڑھتی ہے، پورے جسم کو کراس کرتے ہوئے آ کے یہاں پہ کاٹتی ہے۔ وہ یہاں سے چلی یہاں تک پہنچی، نہیں پتا چلا، جب اس نے کاٹ دیا تو احساس ہوا کہ میرے ساتھ کیا بنا ہے۔ اسی طرح شرک، انسان کو احساس نہیں ہوتا لیکن یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرمایا نا، تو لوگوں نے گھبرا کے کہا اگر یہ ایسا حساس معاملہ ہے، یہ ایسے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی، تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے التجا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں شرک کروں، اور ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جان بوجھ کے کروں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے غلطی سے ہو جائے۔ یہ صبح شام ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی خباثت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالم لوگوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ العیاذ باللہ۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے،
حضرت انس حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ نے کہی ہو اور نبی کریم نے فرمائی ہو کہ یہ بات مجھے میرے رب نے کہی ہے۔ حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ بات مجھے بتائی کہ اللہ کہتے ہیں اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے آدم کے بیٹو، میرے پاس اتنے گناہ لے کے آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں سارے معاف کر دوں گا، الا شرک، میرے پاس شرک لے کے نہ آنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک ایسی خباثت اور گناہ ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شرک کی دو قسمیں قرار دی ہیں ائمہ مفسرین نے، ایک ہے شرک اصغر، ایک ہے شرک اکبر، چھوٹا شرک اور بڑا شرک۔ بڑے شرک کے متعلق میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ چھوٹا شرک بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ بڑا شرک کرے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، مشرک کافر ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ کہتے ہیں مشرک پلید ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ بلکہ یہ تو ایسا خناس ہے، اللہ نے اہل ایمان کو اس کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کا چاہے کتنا بھی قریبی عزیز ہے، اگر وہ مشرک ہے تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اب چھوٹا شرک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ رونما ہونے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، لیکن مجھے اس سے بھی بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی، یعنی چھوٹا شرک، چھپا ہوا شرک۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، کہ انسان نیک عمل کرے لیکن اللہ کو دکھانے کے بجائے، اللہ کی رضا کے بجائے انسان لوگوں کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے یا دنیا داری کے لیے کرے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس کی سزا اتنی بڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ تینوں بظاہر وہ سب سے اچھے کام کرنے والے ہیں، ان میں ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا جو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو قرآن سناتا رہا، وہ عالم دین جو لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے واعظ و نصیحت کرتا رہا، سب سے پہلے اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا، اچھی آواز دی، تجھے بولنے کا طریقہ سلیقہ دیا، کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اے اللہ دن رات لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو سارا کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا اجل خطیب تھا، بڑا زبردست قاری تھا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا۔ فرشتوں سے اللہ کہے گے اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ پھر ایک سخی سامنے آئے گا، اللہ اس سے پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا، کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ کہے گا اللہ دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ اس سے بھی کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی تھا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی پیشانی کو پکڑو، گھسیٹ کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تیسرا، وہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹا دی، شہادت کا درجہ بظاہر پایا، اللہ اس سے پوچھیں گے
میں نے تمہیں فن حرب دیا، قوت و طاقت دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور اللہ رب العزت اسے بھی کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا جیدار آدمی تھا، بڑا دلیر تھا، اس نے بڑی دلیری کے ساتھ کیا، اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ شرک اصغر ہے جس کی اتنی سخت سزا ہے۔ جو شرک اکبر ہے اس کی آگے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کی اولاد ظاہر کرنا، یا اللہ میں سے کسی چیز کو نکالنا۔ عیسائیوں نے عقیدہ بنایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور سیدہ مریم نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی زوجہ ہے۔ اب جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا وہ تو اپنے انجام کو پہنچیں گے ہی، لیکن جن کے متعلق عقیدہ بنایا قیامت کے دن اللہ انہیں کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے۔ سورۃ مائدہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں ساری کائنات اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑی ہوگی۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کو بلائیں گے، اللہ پوچھیں گے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اے عیسیٰ بن مریم، تو نے اور تیری ماں نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لینا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہیں گے وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اے اللہ تو میرے من کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اللہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو یہ اللہ کی ذات میں شرک، اور ایک شرک اس امت کے اندر بھی بہت خباثت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اذان کے بعد مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر کے کیا جاتا ہے رسول اللہ کے متعلق کہ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی چیز سے نکلا ہوں نہ مجھ سے کوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں کوئی نہیں جو میری برابری کر سکے، اور ہم رسول اللہ کو معراج پہ عرش کے اوپر پہنچاتے ہیں، جبکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا جائے گا، رسول اللہ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاؤں گا، اور میں وہاں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو اللہ اس وقت میرے دل میں القاء کریں گے، آج نہیں جانتا۔ اور ایک روایت میں ہے 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا، اللہ کے سامنے منتیں کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد سر اٹھائیے، بات کیجیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ اور ہم نے اللہ کو تماشا بنا دیا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کے نور سے ہے، فلاں اللہ کے معاملے میں یہ ہے۔ تو سب سے پہلا شرک، شرک ربوبیت، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو بنا دینا، اس کے برابر کسی کو کھڑا کر دینا۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بلند و مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء و رسل
ساری مخلوق ایک پلڑے میں، صرف نبی کریم ایک پلڑے میں ہو تو آپ پھر بھی بھاری ہیں ہم سے. اور ایسا پریکٹیکلی ہوا تھا. نبی کریم سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک نے کہا میں ترازو پکڑتا ہوں، آپ اس ترازو کے اس پلڑے میں انہیں ڈالیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، ایک پلڑے میں ڈالا گیا، کہا دوسرے میں دوسرے شخص کو ڈالو، میں بوجھل ہو گیا. پھر انہوں نے کہا 10 ڈالو، پھر بوجھل ہو گیا. پھر کہا 100 ڈالو، پھر میں بوجھل ہو گیا. اور یہ عزت و شرف میں ہے، وزن میں نہیں. تو وہ فرشتہ کہنے لگا اگر آپ پوری کائنات کو بھی رکھ دیں گے، اللہ نے انہیں سب سے زیادہ افضل و برتر بنایا ہے. ان کے سامنے بات ہو رہی ہے، ایک شخص ان کے سامنے اس بات کا اظہار ان کلمات کے ساتھ کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا اتجعلون للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے. قل ما شاء اللہ و شئت، قل ما شاء اللہ، اللہ اکبر، قل کہہ ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. اور اللہ نے سورت تکویر میں یہ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم ساری کائنات کے لوگ مل کے اگر ایک بات چاہو تو وہ نہیں ہو سکتی. کون سی بات ہوگی؟ الا ما شاء اللہ، وما تشاءون الا ما شاء اللہ. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ رب العزت ان باتوں پہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا ہے علم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، اللہ رب العزت علیم اور خبیر ہیں. انسان کسی اور کے اندر یہ صفات داخل کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ قرآن کریم میں کئی مقام پہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب اللہ صرف جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اگر قرآن سچا ہے تو مولوی جھوٹ بولتا ہے. اللہ کہتے ہیں غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. غیب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. جو کچھ خشکیوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ سمندروں میں ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کسی درخت سے ایک پتا گرتا ہے تو اس کا بھی علم اسے ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کی تہ کے اندر جو دانہ پھٹ کے نکلتا ہے، کس نے پودا بننا ہے، کس نے برباد ہونا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جو زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو آئندہ ہونے والا ہے، اللہ نے سب ایک کتاب میں لکھ دیا ہے. اور آج دین کے نام پہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ فلاں بھی غیب جانتا تھا، فلاں بھی ایسا کرتا تھا. اس کائنات میں اگر یہ صفت کسی کے پاس ہوتی تو رسول اللہ یہ حق رکھتے تھے. آپ کے پاس یہود آئے، کہا ان تینوں باتوں کا جواب دے دو گے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. بے شک انہوں نے جھوٹ ہی بولا تھا. دوسرے دن آئے، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. دوسرے دن آئے، آپ نے فرمایا وہی نہیں آئی. 15 دن اسی طرح گزر گئے، وہی نہیں آ رہی.
15 دن کے بعد جب پروپیگنڈا اپنے عروج پہ پہنچ گیا، انہوں نے اپنی زبان سے ہر گندی اور غلیظ بات نکالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ آپ بڑے ڈسہارٹ بھی ہوئے۔ 15 دن کے بعد وحی کیا آتی ہے سورۃ کہف کے اندر، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے کبھی یہ بات نہیں کہنی کہ میں کل بتاؤں گا، یہ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا۔ تو ہم کن غلط فہمیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی طرح اللہ کی صفات، اسماء و صفات، اس کے خوبصورت نام ہیں، الرحمن، الرحیم، العلیم، الخبیر۔ اور یقین جانیے، ایک دفعہ حرم کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہم دوست بیٹھے تھے، تو آپس میں اسی طرح گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک مولوی صاحب اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے یہ آپ کہتے ہیں اللہ علیم خبیر ہے، تو یہ تو ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت نا چھت پہ، آج تو بڑا پابندی لگ گئی ہے، اس وقت چھت کے اوپر سے دیکھا جا سکتا تھا، اگر تیسری چھت پہ بیٹھے ہوئے نیچے دیکھے نا تو ایک شور مچا ہوتا تھا، جیسے کہ ادم ہر بندہ اپنے مسائل کے لیے اللہ کے سامنے التجائیں کر رہا ہوتا، رو رہا، گڑ گڑا رہا ہوتا، اور ہر کی زبان الگ ہے۔ اور آپ دیکھیں ان سب کی اللہ بات سن بھی رہا ہے اور اس بات پہ فیصلہ بھی کر رہا ہے، وہ ایسا علیم ہے۔ تو انسان کا علم یہ ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میں پشتو نہیں جانتا، اگر ایک پختون آ کے بات کرے گا مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ کیا کہہ رہا ہے، ایک بلوچی بھائی آ کے اپنی زبان میں بات کرے گا مجھے پتہ ہی نہیں، یہ کیسا علم ہے میرا، ایک سندھی بھائی آ کے اپنی زبان میں بات کرے گا تو میں اس کی بات کو نہیں سمجھ پاؤں گا۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہر زبان کو سمجھتی ہے، اور ہر بندے کی، یہاں 10 بندے اٹھ کے بات کرنی شروع کر دے تو میں اپنی بات کر ہی نہیں سکوں گا، نہ ان کی بات کو سمجھ پاؤں گا، لیکن اللہ وہ ہے جو سب کی التجائیں مناجات کو سنتا بھی ہے اور اس پہ فیصلے بھی صادر کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اور ہر شخص اپنے دل میں اس حاجت کو لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے دل میں اللہ سے التجا کر رہا ہے، یا نماز کے اندر یا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے منت کرے گا، اللہ ہر کی بات کو سنے گا بھی اور اس پہ فیصلہ بھی کرے گا۔ کس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، دینا ہے تو کب دینا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادات کا مغز دعا ہے۔ کیا ہم قبروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگتے؟ ایک ہوتا ہے قبر والے کے لیے دعا مانگنا، یہ جائز ہے، قبر والے سے دعا مانگنا یہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ اور چند دن پہلے ایک عالم دین پاکستان کے ہی ہیں، ان کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، وہ کہتے ہیں زندہ انسان کسی کی اتنی مدد نہیں کر سکتا جتنا فوت شدہ انسان ولی اللہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو میں انتہائی ادب سے التجا کروں گا، تو انہوں نے اپنی موت کو کیوں نہیں روک لیا؟ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کی روح نکلی، انہوں نے اس سے روح چھین لی، دوسرے کی تو روح چھین لی، اپنی کیوں گوا دی؟ انسان سوچے تو صحیح۔ اور میرے پیارے بھائیوں، شرک اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلے شرک کا سبب جو بنتا ہے وہ محبت اور عقیدت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے دنیا میں کوئی شخص شرک سے نہ آشنا تھے، کسی کو نہیں علم تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے. بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے. ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے 1000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے. ان بیٹوں کے نام بھی ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. سورت نوح کے اندر ان 5 کے نام ہیں. یہ اپنی قوم کے نیک لوگ تھے. اور ایک فطرتی بات ہوتی ہے کہ معاشرے میں چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، جو نیک ہوتا ہے لوگوں کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے. دل سے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. جو کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو نقصان نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اسے انسان اچھائی میں دیکھتا ہے. فطرتی بات ہے، چاہے زمانہ کیسا بھی ہو جائے لوگ نیک انسان کی قدر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ قدر محبت اور عقیدت میں اتنی نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ اسے اللہ کے برابر لے جائے. نیک ہو یا بد، دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے. یہ بھی فوت ہو گئے. لوگوں پہ ایک دن کوئی ایسی مصیبت آئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آج ہوتے تو ہماری مدد کرتے. حالانکہ دیکھیں نا، جن کے باپ بھی سر پہ ہوتے ہیں مصیبتیں ان پہ بھی آ جاتی ہیں. لیکن خدا نخواستہ جس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم زیادہ محسوس کرتا ہے کہ میرا باپ آج ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اسی طرح وہ گئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج وہ ہوتے تو ہماری کچھ نہ کچھ مدد کرتے، معاملات میں ہمارے معاون بنتے. شیطان نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے. وہ ایک انسان کا روپ دھار کے آیا. یہ نبی کریم نے پوری حدیث ہے، نبی کریم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. شیطان ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آیا. انہیں کہنے لگا جی پریشان لگتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی ہوں، ممکن ہے تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دوں. انہوں نے کہا بات معقول کر رہا ہے. شیطان کے وار ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے وار کے متعلق کہتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اس عمل کو بڑا مزین خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. کہنے لگا لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہ بھائی تھے، اب دنیا میں نہیں، ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. کہنے لگا اس کا حل میرے پاس ہے، اگر آپ کر لو تو. انہوں نے کہا کیا حل ہے؟ کہنے لگا ان کی تماثیل سکیچ بنا کے لگا لو، جہاں تم بیٹھتے ہو دیکھو گے تسلی ہو جایا کرے گی. تماثیل سے مراد تصویر بھی ہے اور سٹیچو بھی ہے. دونوں معنی عربی زبان میں کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے سٹیچو بنایا یا تصویر بنائی، جو بھی کیا. جو پہلے لوگ تھے انہوں نے تو صرف دل کی تسلی حاصل کرنے کے لیے یہ کیا. جب وہ لوگ چلے گئے تو آنے والے لوگوں نے ان کے متعلق خود بخود عقیدے بنا لیے جو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالے. جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پوری کی پوری قوم اللہ کو بلا بیٹھی تھی. کہتی تھی اللہ نے اپنے اختیارات ان 5 میں تقسیم کر دیے ہیں. 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی تبلیغ کرتے رہے تمہارے خدا یہ نہیں ہے، تمہارے مشکل کشا حاجت روا یہ نہیں ہے، اللہ ہے. لیکن 82 بندوں کے علاوہ کسی نے نہیں. 950 سال کی تبلیغ میں تو اللہ رب العزت نے جو لوگ گمراہ ہوئے تھے انہیں نہیں، جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے ان کا نام لیا. ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیر ولا تزد الظالمین الا ضلالا. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، حالانکہ وہ گمراہ نہیں تھے، وہ نیک لوگ تھے. انہوں نے نہ لوگوں کو حکم دیا تھا، نہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا میں ہمارے ساتھ لوگ یہ بعد میں کریں گے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اللہ کی محبت پہ دوسروں کی محبت غالب آ جائے.
اللہ رب العزت سورت بقرہ ہے، دوسرا پارہ، تیسرا رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا کے ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر ہے 165 اور 166، سورت بقرہ آیت نمبر 165 اور 66۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو اوروں کو شریک بنا کے ان سے محبت ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، حالانکہ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس دن یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر آج جو اپنے ہاتھوں پہ بیعت لیتے ہیں، لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمہارے کام آئیں گے، وہ لوگوں کو اس بنیاد پہ عقیدتوں کو کیش کرواتے ہیں، اپنی محبتوں کو کیش کرواتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہ ان کے پاس جا کے کہیں گے نا جی آج ہمیں بچاؤ، تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، ہمارا تمہارا کیا تعلق۔ کہا جب یہ عذاب کو بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے سارے اسباب کو کاٹ دیا گیا، اب کوئی سبب نہیں رہ گیا، جن کی عقیدت اور محبت میں ہم نے اپنے اب رب کو بلا دیا، آج انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ وقال الذین اتبعوا، یہ جو تابعداری کرنے والے مریدین تھے نا، اس وقت یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، جس طرح یہ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں نا، ہم بھی ان سے کریں گے۔ یہ دھوکہ دیتے رہے ہمیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے، حسرات علیہم، ان کے لیے حسرت اور افسوس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا، وما ہم بخارجین من النار، اور انہیں کبھی بھی آگ سے نہیں نکالا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو زندگی کی جو آخری نصیحت کی تھی نا، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا الا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو امتیں تھی نا، لوگ تھے، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پکڑ لیا، وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا، اور اپنے نیک لوگوں اور نبیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انہیں سجدہ گاہ بنا لیا۔ الا، پھر خبردار ہو جاؤ، فلا تتخذوا قبور مساجدا، قبروں میں کبھی مسجد نہ بنانا، یا جہاں مسجد ہو وہاں قبر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنے غلط اور گندے ذہن کو جواز لینے کے لیے کہ رسول اللہ کی قبر بھی مسجد میں ہے۔ یاد رکھیں، جس وقت رسول اللہ کی قبر یہاں بنی تھی اس وقت یہ مسجد نہیں تھی، یہ آپ کا گھر تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ انبیاء کے متعلق اللہ کا یہ حکم ہے، جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے 2 باتوں پہ مشاورت ہوئی تھی کہ آپ کی تدفین کہاں ہوگی. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا جس جگہ نبی فوت ہوتا ہے وہیں پہ اس کی تدفین ہوتی ہے. تو آپ اپنے گھر میں جس جگہ دنیا کو خیر آباد کہا تھا وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی تھی. یہ سیدہ عائشہ کا گھر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بات پہ علماء محدثین کا اتفاق ہے، جس مسجد کے اندر اپنے بزرگ کی تقدیس کے لیے قبر بنائی جاتی ہے وہاں نماز ہی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ایسے لوگوں کو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدوں میں بنایا یا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور آپ نے یہ نصیحت کی اپنی امت کو، لوگوں میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن کہتے ہیں جس کی تعظیم کی جائے، جسے پوجا جائے. میرے بھائیو، آج بھی مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی قبر مطہرہ پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے رسول اللہ سے دعا مانگتے ہیں. کیا ہمیں رسول اللہ کی بات کی حیا بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، ایک بات کر کے ہمیشہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ نبی کریم نے اس وقت جو صحابہ کی جماعت تھی نا، انہیں یہ بات کہی تھی کہ مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. وہ کہتے ہیں حالانکہ اس حدیث میں امت کا لفظ نہیں ہے کہ کہا رسول اللہ نے کہا میری امت مشرک نہیں ہوگی، تو پھر اللہ نے قرآن میں غلط کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورۃ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں تم میں سے اکثر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایماندار نہیں، مشرک ہوتے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2219، کہا لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی میری امت کے بہت سے لوگ مشرکوں سے مل جائیں گے، حتی یعبد الاوثان، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس امت کے اندر بہت ہی پاک باز انسان تھے. 20 سال تک امت کو فتنوں سے نکال کے ایک پرامن حکومت دی. 26.5 لاکھ مربع میل مسلمانوں کو فتح کر کے دیا. آپ ایک مرتبہ ایک مجلس میں آتے ہیں اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے. آج ہم مولوی لوگ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنے آگے کر کے لوگوں سے چمواتے ہیں، وہ ہمارے پاؤں پڑتے ہیں. کیوں؟ یہ حق کہاں اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایسی بات کی طرف لے جاتی ہیں. اسی طرح میرے عزیز بھائی، زندگی میں جہاں اللہ آسانیاں دیتے ہیں تکلیف بھی آ جاتی ہے. ہم ٹیوے لگانے کے لیے عرافوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، تعویذ بازوں کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں جی ذرا ٹیوا لگا کے بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا
کہ مجھے یہ تکلیف کیوں آئی ہے، مجھ پہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس نے اسے بتایا، اس نے اسے مان لیا، اس نے ابو القاسم کی نبوت کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ یہ حق اللہ کا تھا۔ کس سے پتا چلا؟ یہ 2 پھوکوں سے اسے پتا چل گیا کہ اسے یہ بیماری ہے۔ چلو ڈاکٹرز تو جو ہے نا ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ خون کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دوسرے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، سٹی سکینز ہوتی ہیں، اور وہ تصویر لے کے بتاتی ہیں کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اور یہ ایک روحانی بات ہے اس کے اندر، اور وہ بتاتا ہے فلاں نے تیرے اوپر جادو کیا، فلاں نے تیرے اوپر تعویذ کیا، فلاں نے۔ اس کو یہاں سے کس نے خبر دی؟ اور ہم نے اسے سچا مان لیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہم بعض اوقات دعا مانگتے ہیں اور اللہ کے علم میں ہے کہ میرے حق میں وہ بہتر نہیں ہے، اللہ وہ فیصلہ نہیں فرماتے، ہم سمجھتے ہیں اللہ تو سنتا نہیں، چلو فلانے نے سنا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ کہف ہے اس کا آخری رکوع، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مجھے یہ بتاؤ کیا گمان کرتے ہو کہ میرے ہی بندے، وہ نیک ہی صحیح، وہ انبیاء اور رسل، وہ نیک صالحین ولی اللہ ہی صحیح، کیا وہ میری مرضی کے خلاف تمہارے کام آ جائیں گے؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے ہی بندے، میرے ہی دوست، کیا میرے خلاف تمہارے کام آئیں گے؟ میرے عزیز بھائی، یہ وہ اسباب ہیں جو ہمیں شرک کے رستے پہ لے جاتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات یہ ہے، من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتا تھا، میں اسے ضرور جہنم میں داخل کروں گا۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی توحید والا یا شرک والا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، صحیح رستہ، دیانت کا رستہ، شرافت کا رستہ، آسانی کا رستہ، وہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پہ قائم رکھے، ہم سب کو شرک کی گندگی سے بچائے، کیونکہ ایک انسان پوری زندگی کے اگر 100 سال ہیں، وہ 99.99 وقت میں عبادت کرتا رہا، صرف ایک وقت میں اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں نے آپ کی طرف یعنی رسول اللہ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کو یہ بات کہی، اگر شرک کیا سارے اعمال برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اس خسارے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا